وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اول سورة انزلت فيه سجدة والنجم قال فسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته اخذ کفا من تراب فسجد علیہ فرأیته بعد ذلك قتل کافرا وهو امیۃ بن خلف۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء امام المرسلین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر، جسے اللہ رب الرحمن نے رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جو اپنوں کے لیے بھی رحمت اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھا اور رحمت ہے، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، جو کہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھا اور دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النجم، اللہ پاک پروردگار ان تلاوت شدہ آیات بینات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر، یہ پہلی سورت ہے جس کے اندر آیت سجدہ ہے، یعنی سجدے والی آیت جس سورت میں ہوئی وہ یہ پہلی سورت سورۃ النجم ہے۔ اللہ رب الرحمن یہاں بڑی پیاری باتیں فرما رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن سارے کا سارا پیارا ہی ہے، کیونکہ رب العالمین خود بڑی پیاری ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرآن کو پڑھے، اللہ کے کلام کو سنے، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ دل لگائے، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی رکھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ مومن اپنی قبر سے کھڑا ہوگا تو ایماندار بندہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان ہے،
اور وہ نوجوان کہے گا میں اللہ کا قرآن ہوں، دنیا میں تو نے میرے ساتھ رشتہ داری کی، تعلق بنائے رکھا، آج میں تیرے ساتھ تعلق بناؤں گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ پاک پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ بنا لیں، کل قیامت میں اور قبر میں قرآن ہمارے ساتھ رشتہ اور تعلق بنائے گا۔ بعض بد نصیب وہ ہیں کہ جن بد نصیبوں نے قرآن کریم سے اپنا تعلق اور اللہ کے قرآن سے، اہل قرآن سے بھی اپنا تعلق ختم کر لیا۔ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اور اہل قرآن جو مولوی ہیں، قرآن کے قاری اور حافظ ہیں، ہاں جی، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی بجائے اپنی اپنی بزرگوں کی کتابوں کو اٹھا لیا، قرآن کو صرف برکت کے لیے سمجھ لیا، جبکہ قرآن کریم ہدایت کا منبع اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر ان حروف کو ہم سمجھ کر پڑھیں تو سبحان اللہ، قرآن ہمارے لیے نور بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے۔ اور کل قیامت کے دن قرآن پیغمبر یہ کہے گا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ آج اس کا ثبوت کیا ہے؟ دنیا کا کوئی کام ہو تو سب سے پہلے آئیں گے۔ اگر قرآن کریم کی بجائے کوئی میوزک والا، کوئی موسیقار اور کوئی میوزک کار آ جائے تو مجمع سنبھالنے میں نہ آئے، جبکہ وہ بربادی ہے اور قرآن کامیابی اور کامرانی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے، اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی ہنسانا بھی اللہ کا کام اور رلانا بھی اللہ کا کام۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کسی حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت تک کے لیے انسان کو اختیار دیا۔ وہ کیا ہے؟ ہم قرآن سنیں یا میوزک اور موسیقی سنیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہمیں اس کے اوپر اختیار ہے۔ ہم اپنے موبائل کے اندر، اپنے سسٹم اور لیپ ٹاپ کے اندر چاہیں تو قرآن مجید رکھ کر کے وہ سنیں، یا چاہیں تو ہم فلمیں دیکھیں اور گانے سنتے رہیں، اور ڈرامے دیکھیں اور ڈرامے سنتے رہیں، چاہیں تو اسی موبائل میں قرآن بھر کر کے قرآن سنیں، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں یا ناشکرے بن جائیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کریں۔ ہماری مرضی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سن کر ہم نماز کے لیے آئیں یا گھر آرام سے بیٹھے رہیں کہ ابھی خطبے میں کافی ٹائم ہے، بہت دیر ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اسی میں سے ہنسنا بھی ہے اور رونا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ انسان کو ہنسانا یا رلا دینا۔ ثبوت کیا ہے؟ ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے
شادی کا سامان ہوتا ہے یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہے اور ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہوتا، عین خوشی کے موقع پر شادی کے گھر میں مرگ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ مر گیا یا پتہ چلے کہ جناب کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ آ گیا، چوٹ پڑ گئی، وہ ساری خوشی گئی۔ بندہ خوش ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، ماں مر گئی یا باپ مر گیا، ہاں جی، یا اس کا جناب کوئی نقصان ہو گیا تو ساری خوشی ختم شد، اور بعض دفعہ بندہ رو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، رو رہا ہوتا ہے اور رونے کو اللہ ہنسنے میں اور مسکراہٹ کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کی مثال سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا اپنے بابا جان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زندگی کے آخری ایام اور آخری لمحات ہیں۔ فاطمہ اپنے بابا جان کی جدائی پر غم زدہ ہے، افسردہ ہے کہ اللہ اکبر، خاتم النبیین کی روانگی کا سفر کا وقت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غم دور ہوا، چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جب سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات کہی، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اماں جان، مجھے میرے بابا جان نے بتایا، میرے بعد مجھ سے سب سے زیادہ سب سے پہلے ملنے والی تو ہوگی، یعنی میری فیملی اور گھر اور گھرانے کے اندر مجھے سب سے پہلے آ کر ملنے والی فاطمہ تو ہوگی، تیری موت میرے بعد سب سے پہلے ہونی ہے۔ اور وہی ہوا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ممات ہوئی، آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ جی، فاطمہ افسردہ ہے کہ بابا جان جا رہا ہے، اور جب پیارے نبی نے بتایا کہ 6 ماہ بعد تو مجھ سے ملنے والی ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غم اور درد ہلکا ہوا۔ تو اللہ ہی ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، یہ بندے کے اختیار میں کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو ایسا آدمی جو معلوم ہو کہ یہ مرا کہ مرا، ہیں جی، بیمار ہے، مریض ہے، کرونا ہوا، کوئی بیماری پڑ گئی، ڈاکٹروں نے اور اوپر موجود لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ آج ہے یا کل ہے، بس یہ ایک آدھے دن کا مہمان ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ ہے۔ بندہ یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ کل تو تھوڑی دیر پہلے تو اچھا بھلا تھا، جی، اور اچانک سے جب موت کی خبر آتی ہے تو بندے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ کل ملا، ابھی ملا، تھوڑی دیر پہلے ملا، چنگا بھلا تھا۔ اللہ ہی موت اور زندگی کا مالک، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے موت دی اور زندگی بخشی۔ موت کا مالک بھی اللہ اور زندگی کا مالک بھی اللہ۔ بعض بدبختوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کا شریک بناتے ہوئے عبد القادر کو زندگی اور موت کا مالک بنایا اور کہا کہ عبد المالک جو جی یہ زندگی بھی عطا کرتا اور موت بھی عطا کرتا، عبد القادر، جبکہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں، تو موت کا مالک بھی اللہ اور زندگی کا مالک بھی اللہ۔ وہ چاہے تو مرتے ہوئے کو زندگی عطا کر دے، وہ چاہے تو سیدھے سادے ہٹے کٹے کو، تندرست اور توانا کو موت سے دوچار کر دے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی اللہ ہی نے 2 قسمیں نر اور مادہ پیدا کی، مذکر اور مؤنث کو، میل اور فیمیل کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔
اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا، انسان ہے یا جانور ہے، چرند ہے یا پرند، یہاں تک کہ اگر درخت بھی ہیں تو اللہ نے وہ بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ ایک کھجور کا درخت نر ہوگا، دوسرا کھجور کا درخت وہ مادہ ہوگا، اور دور دور ہونے کے باوجود اللہ اکبر صرف ہوا چلتی ہے، میٹھی اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کھجور کا نر کہیں اور ہے، کھجور کی مادہ کہیں اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور دور ہونے کے باوجود ان کا آپس میں ملاپ کر دیتا ہے اور وہ درخت پھل اٹھا لیتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اللہ ہی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی، من نطفة اذا تمنا، ایک قطرے سے جسے وہ جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ پہلے اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا علیہم الصلاۃ والسلام، پھر آدم اور حوا سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش تو اس طریقے پر ہوئی، جبکہ درختوں اور ان جیسی چیزوں کی پیدائش وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے، اور ان کا بھی اللہ نے ملاپ رکھا، لیکن انسان اور جاندار کے ملاپ سے مختلف۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے اور مثال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، تو اس پروردگار کے لیے دوسری مرتبہ کیا پیدا کرنا مشکل ہے؟ کافروں کا کہنا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، بس یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ یہ اختیار ہی نہیں رکھتا کہ مردوں کو اور ہڈیوں کو جو بکھر چکی، گوشت جو غائب ہو چکا، ہاں جی، انسان جو ہڈیوں کا پنجرا اپنی قبر میں بن گیا اور یہ ہڈیاں بھی قبر کے اندر بکھر چکی ہیں، اور پھر قبر کٹوں کی بدولت جناب ایک قبر کی ہڈیاں کہیں ہیں تو دوسری قبر کی ہڈیاں کہیں پر اور ملیں گی، اللہ ہی کے لیے ہے۔ کافروں نے کہا کہ دوبارہ پیدا نہیں ہونا، اے جہان میٹھا اگلا جہان کہہ ڈٹھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ بات اللہ ہی کے ذمہ ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ جو پروردگار بغیر سیمپل اور مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کر دے، جو رب العالمین پروردگار پانی کے ایک قطرے اور اس قطرے میں موجود ایک جراثیم سے یہ انسان پیدا کر دے، اس پروردگار کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مردے کو اور بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور غائب شدہ گوشت کو جمع کرے اور دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر دے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت پر ایمان لانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور جس کا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور قیامت پر ایمان ہوگا وہ دنیا میں مستیاں نہیں کرے گا، وہ دنیا کے اندر دنیا کی زندگی اپنے من کی چاہت سے نہیں گزارے گا کہ میری زندگی میں جیسے چاہوں گزاروں، میری زندگی یا میرا جسم میری مرضی کر کے وہ دنیا کی زندگی نہیں گزارے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے نہ میری مرضی ہے نہ میرا جسم ہے۔ اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو بندہ 40 کے بعد بال سفید ہونا شروع ہو گئے، 40 کے بعد بندہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اگر میرا جسم میری مرضی ہوتا تو کوئی شخص اپنے سفید ہوتے ہوئے بالوں کو سفید ہونے سے ذرا روک کر کے دکھائے۔ ہمارے وجود کے اوپر اختیار کوئی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ بھی پیدا کرنا ہے، اور فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور خزانہ بخشا۔
خزانہ بخشنے والی ذات، دولت مند کر دینے والی ذات، پیسہ عطا کر دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ وہ پروردگار چاہے تو بادشاہ کو بھکاری بنا دے، وہ اللہ چاہے تو بھوکے اور بھکاریوں کو بادشاہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی بدولت اور کلمے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا، اور ویسے بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے چرواہے تھے، اور جناب عمر کہتے ہیں کہ مجھے میرا باپ خطاب بہت زیادہ مارا بھی کرتا تھا، میرا باپ مجھے بہت زیادہ پیٹا کرتا تھا، مار لگاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے غریب تھے کہ بھوک کے مارے وہ پیٹ کے بل زمین پر لیٹے ہوتے، لیکن ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ اللہ نے جناب عمر کو لاکھوں ہزاروں میل زمین کا اور علاقے کا بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ جو کبھی بھوک کے مارے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، دنیا والوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ گورنر بنائے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دولت اور پیسہ اور خزانے عطا کرنے والا کون؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں لائق ہوں اور پڑھا لکھا ہوں اور ڈگری ہولڈر ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں اور بڑا ایجوکیٹڈ اور بڑا فنکار اور بڑا میں جناب کاریگر بندہ ہوں، اس لیے میں نے اپنے بل بوتے پر دولت جمع کر لی یا دولت کی ریل پیل، تو یہ بیکار اور فضول کی بات ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن ہمیں نظر آئے گا کہ وہ روڈ پر ریڑھی پر کھڑے گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے، اور کتنے جناب نان ایجوکیٹڈ غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، لیکن سبحان اللہ لاکھوں ہزاروں اور کروڑوں کی ریل پیل ہے ان کے پاس۔ یا یہ کہ بندہ سمجھے کہ دولت اور خزانے عطا کرنے والا کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، دولت مند کرنے والا اور خزانے بخشنے والا اللہ ہے۔ نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ تعلیم ہے، نہ خاندان ہے، نہ حسن و جمال۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، جو بھی ہے وہ اللہ کے در کا منگتا ہے۔ غنی کون ہے؟ مالدار کرنے والا، خزانے بخشنے والا کون؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اقول قولی ھذا